اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں بہت زیادہ برکت ہو، اور آپ کے گھر سے دولت اور رزق کبھی بھی ختم نہ ہو، اور آپ کا چولہا ہمیشہ جلتا رہے، اور کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت اور تنگ دستی نہ آئے، تو آپ بلی کے ساتھ یہ دو کام لازمی کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت اور تنگ دستی نہیں آئے گی۔ رزق اور دولت گھر میں اتنا آئے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر نوازا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بلی پالنا سنت مبارکہ ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، بلی پالنا کوئی سنت مبارکہ نہیں، لیکن بلی کے ساتھ محبت رکھنا، بلی کو کھانا دینا، بلی کو پانی پلانا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اکثر بلیاں آیا جایا کرتی تھیں، تو آپ بلیوں کو پانی، دودھ اور روٹی وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک عورت کھانے کی چیز لے کر آئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو نماز کے اندر یہ اشارہ کیا کہ کھانا رکھ کر چلی جاؤ۔ وہ عورت کھانا رکھ کر چلی گئی۔ اب آپ اپنی بقیہ نماز پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ایک بلی آئی اور اس نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز سے فارغ ہوئی تو آپ اس کھانے کے پاس گئیں اور کھانا شروع کر دیا، اور اسی جگہ سے آپ نے کھایا جہاں سے اس بلی نے کھایا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے بلی کا جوتا کھا لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بلی نجس اور پلید جانور نہیں ہے، اس کا جوتا کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے اپنے وضو کرنے کے لیے برتن میں پانی بھرا تو ایک بلی نے اس سے پانی پینے کی کوشش کی، لیکن پانی تھوڑا اونچا تھا، بلی کا منہ اس تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے برتن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی وہ پانی آسانی سے پی لے اور وہاں سے چلی جائے۔ تو ان کی بھتیجی ان کو حیرانی سے دیکھتی رہی کہ بلی نے آپ کے وضو کا پانی پیا اور چلی گئی، اور آپ نے پھر اسی سے وضو بھی کر لیا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ بلی نجس اور پلید جانور نہیں ہے۔ جب بلی آپ کے گھر سے کھانا کھائے گی تو وہ ضرور آپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو جانور خوش ہو کر جس کو بھی دعا دے گا تو اس کے گھر کا چولہا کبھی بھی بند نہیں ہوگا، اور اس کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ بھی کبھی اس کی بد دعا نہ لیں، بلکہ ہمیشہ اس کی دعا لیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بوٹیوں کے حصوں پر بھی جانوروں کا حق ہے۔ جیسے آپ بوٹی کھاتے ہیں، اس کو مکمل لگائیں، کیونکہ اس کے بقیہ حصے پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات یا جانوروں کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے گھروں میں جب دیکھیں کہ رات کو کبھی کوئی بلی آ رہی ہے تو اس کو خالی نہ لوٹائیں، کسی نہ کسی نقطہ کونے میں اس کے لیے کسی خوراک کا بندوبست کر دیں۔ اپنی چھت پر پرندوں کے لیے خوراک کا بندوبست کریں۔ یہ چرند پرند اور جانور بھی جب آپ کو دعا دینا شروع کریں گے تو وہ ذات باری تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آپ کے حق میں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، انشاءاللہ۔